کپڑے دھوئے بغیر پہننا۔ رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں۔ شریعت میں اصل طہارت ہے، جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا اس میں جراثیم ہو، اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے، تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کی بھی زیادہ قریب ہے یہ بات۔ دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا۔ خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے، کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے ان کو مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں، آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے، لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ۔ وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو دونوں ہی الگ ہیں تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں۔ لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا۔ آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف لے جا کے۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں، پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے، تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس کے تحت فقہاء لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کی یعنی گویا کہ ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی ہوئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربڑ بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے جب ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال لیں، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو۔ جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں گے۔ ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے اگر وہ کپڑا ہم ڈائریکٹ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا؟ دیکھو آٹومیٹک مشین اگر 3 دفعہ دھو کے
पानी निकाल देती है तो फिर तो कपड़ा पाक हो जाएगा। तो और अगर 3 दफा धोने के प्रोसेस से नहीं गुजरती, यानी पूरा पानी आए उसमें अच्छी तरह धोए पानी निकले, फिर दोबारा पानी आए अच्छी तरह धोए फिर निकले, फिर तीसरी दफा पानी आए अच्छी तरह धोए फिर निकले, तो 3 दफा अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो फिर तो कपड़ा पाक हो जाएगा। और 3 दफा ये अमल नहीं हो रहा तो फिर कपड़ा पाक नहीं होगा। तो उसके लिए बेहतर यही है कि मशीन ने अगर 1 या 2 दफा ये अमल किया तो 1 दफा आप खुद करवा दें मशीन से। मशीन तो बटन दबा देंगे दोबारा वही काम शुरू कर देगी, या फिर आप मशीन में पानी भर के पाइप निकाल दें, वहां से पानी निकल जाएगा, तो ये प्रोसेस तीसरी दफा धोने का आप खुद कर लेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि नजासत के असरात खत्म हो जाएं। तो यानी अगर वो निशान फिर भी मोटा निशान लगा हुआ है उसके अंदर गंदगी का, तो फिर कपड़ा पाक नहीं होगा। तो उसको रगड़ना भी जरूरी है ताकि वो निशान हट जाए। हाँ, रगड़ने के बावजूद भी हट नहीं रहा तो फिर पाक है। बहुत ज्यादा भी वहमियों की तरह ना रगड़ना शुरू कर दें। तो मर्दों के जो कपड़ों पे नापाकी लग जाती है ना, तो 1 दफा उसको बस 1 दफा रगड़ दें अच्छी तरीके से। अगर वो निशान दूर हो जाए ठीक है, नहीं दूर हो तो वो माफ है। लेकिन वहमी लोग जब ये मसला सुनते हैं तो वो सुबह से लेके जो कपड़ा रगड़ना शुरू करते हैं वो फिर मर जाते हैं, उनको बस वहम उनका खत्म नहीं होता। तो बस हल्का फुल्का सा 1 दफा एहतियातन रगड़ दिया बस काफी है। निशान चला गया ठीक है, नहीं चला गया तो भी ठीक है। और अगर बगैर रगड़े ही निशान चला गया तो नूरुल अना नूर, सुभान अल्लाह। टब से नहाएं तो इससे क्या हम वुजू कर सकते हैं? घर में बाथरूम में नहाने का बड़ा टब है जिसमें 180 या 200 लीटर पानी आता है। वो टब अगर पानी से भरा हुआ हो तो इसमें 1 दफा वुजू या गुस्ल जनाबत करने के बाद दोबारा इसी पानी से वुजू या गुस्ल किया जा सकता है। शेरीना खान, भाई टब में अगर आपने गुस्ल ऐसे किया कि टब के अंदर बैठ के गुस्ल किया, फिर तो अब नहीं हो सकता उससे कुछ भी। तो हाँ, अगर टब से ऐसे पानी ले लेके अपने ऊपर डालते रहे हैं जैसे मग्गे से, जो तमीज से इसी तरह ही नहाया जाता है कि टब के अंदर बैठ के नहीं नहाया जाता, बल्कि टब से पानी लेके जो है वो अपने ऊपर डाल रहे हैं, तो फिर तो उस टब से आप उन्हें गुस्ल भी किया, जो पानी बच जाए वुजू भी करें या पहले वुजू कर लें। वैसे गुस्ल के बाद वुजू की जरूरत नहीं होती, लेकिन सुन्नत गुस्ल यही है कि पहले वुजू करें फिर गुस्ल करें। और अगर जारी टब है उसके अंदर बैठ गए और नलका खोल के पानी उससे निकल के जा रहा है, आप नहा रहे हैं और पानी बह रहा है, तो फिर उसमें गुस्ल भी जायज है और उसी में वुजू भी जायज है। बाल्टी में कपड़े कैसे पाक करें? बाल्टी में नापाक कपड़े पाक करने का तरीका बता दें। नीज अगर नजासत मालूम ना हो कि कहाँ लगी हो, ना निशान हो, तो क्या हुक्म होगा? इरफान शकूर दुबई से। देखो, पहले जहां नजासत लगी है उस जगह को धो के साफ करें, और अगर पता ही नहीं चल रहा तो अंदाजे से धो लें कि इस जगह शायद लगी हुई हो। अंदाजे से भी धो लेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। बाकी ये कि बाल्टियों में पानी, बाल्टी में तो जब कपड़े डाले जाएं उनको अच्छी तरह रगड़ा जाए, और फिर कम से कम 3 दफा, जब पहले यानी जब थोड़ा साबुन निकल गया ना उसके बाद कम से कम 3 दफा बाल्टी में कपड़ा डाल के नया पानी लेके नचोड़ा जाए। यानी कपड़े बाल्टी में डाल दिए, फिर सब कपड़ों को नचोड़ें, फिर दोबारा पानी में डाल दें, यानी बाल्टी में पानी भरा हुआ नया पानी, उसमें कपड़े डाल दें, फिर फिर कपड़े निकाल के अच्छी तरह नचोड़ें, फिर तीसरी दफा बाल्टी को पानी से भरें, उसमें कपड़े डाल दें और फिर अच्छी तरह नचोड़ें। कुरान तो अहलुल्लाह की जो सिफात बयान करता है, उस सिफात पे अगर वो तो सिफात भी है ना, वो तो कैफियत भी है, अमली लिहाज से जीरो। फिर चलो बदअमली हम कौन सा अमल करते हैं? बदअमली पे फख्र भी होता है। उस बदअमली को क्या करार दिया जाता है? ऐने इस्लाम। ये नहीं कि चलो इंसान निदामत करे, रोए धोए, अल्लाह मैं गुनाहगार हूं माफ कर दे। अहले हक आलिम से अगर गलती भी होगी ना तो उस गलती को इस्लाम से ताबीर नहीं करेंगे वो, बल्कि वो कहेंगे भाई मुझसे गलती हो गई, अल्लाह से तौबा करता हूं। बातिल की अलामत होती है कि अगर गलत करेगा तो उस पे इस्लाम का लेबल लगा देगा। मुझसे एक साहब ने पूछा कि दाढ़ी रखना इस्लाम में, मैंने कहा फर्ज है भाई। कटाना सगीरा गुनाह है, कबीरा? मैंने कहा कबीरा गुनाह है। हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं इनको सख्त मसला बताऊंगा ये और भी दीन से दूर ना हो जाए, तो मैंने एक बात सोची, मैंने कहा भाई अगर मसला गलत बता दें हम लोगों की रियायत में तो मसला तो चेंज नहीं हो सकता ना। आलिम को ये इजाजत है कि वो मसला बयान न करे मसलहत की खातिर, कि भाई लोगों का अभी ईमान का लेवल बहुत नीचे है, दाढ़ी के मसले में उलझाया तो बाकी दीन से भी जाएंगे। बाज़ दफा ऐसा होता है, अब जैसे कोई बहुत ही लिबरल औरत हो, कोई डांसर हो, कोई गुलकारा हो, वो हमसे मसला पूछने के लिए आए कि क्या चेहरे का पर्दा इस्लाम में फर्ज है, तो हम उसे बोलेंगे भाई तू पहले जो पर्दा जो है ना, जो सतर में दाखिल है, जो बुनियादी यानी जिसमें किसी का इख्तलाफ ही नहीं है, वो वाला कर लो। चेहरा खोलने के बारे में हम उसे गोल मोल हम नहीं बताएंगे उसे चेहरा, हम कहेंगे भाई ये अभी से इसको बता दिया ना तो ये जितना आना चाहती है उस पर भी नहीं आएगी, डर जाएगी।
تو عالم کو اس کی اجازت ہے کہ ہر جگہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی، اور یہ قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ جیسے فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی نا فرسٹ ٹائم، پہلی دفعہ محل میں جا کے، تو فرعون نے فوراً سوال پوچھا اگر اللہ کو نہ ماننے سے انسان جہنم میں جائے گا فما بال القرون الاولی، تو ہمارے جو باپ دادے اتنے لوگ دنیا میں اللہ کو مانے بغیر چلے گئے ان کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب آسان تھا، جہنم میں جائیں گے اور کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ بنانے والے کا چلو دیکھو یہ اتنی بات تو ہے۔ ایک ایتھیس نے اعتراض کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں مر گئے تو جہنم میں جائیں گے، یہ تو ظلم نہیں ہے؟ تو بات آپ اسلام پہ اعتراض ہی غلط کر رہے ہو۔ اسلام نے کب کہا کہ جن دعوت نہیں پہنچی وہ مر گئے تو جہنم میں جائیں گے؟ جب دعوت کا پہنچنا تو پہلے ضروری ہے۔ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ تو رسول یا رسول کی دعوت وہاں تک پہنچے۔ تو جن لوگوں کو کوئی پیدا ہوا ہے ایسے دور دراز علاقوں میں جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ان سے نبوت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا ہی نہ پتہ ہو تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگل میں پیدا ہوا اور خالی ذہن ہے اور اسی حال میں مر گیا تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ کیونکہ اللہ کا وجود کو ماننا عقل سے ہے تو اس سے اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، بعض کہتے ہیں نہیں ہوگا سوال کیونکہ خالی ذہن تھا۔ تو اس میں دو رائے ہیں، اب حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک پہ مرا ہے وہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھائی خالی ذہن ہونے کا تو کوئی عذر ہو سکتا ہے، لیکن یہ عذر کہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا، پتھروں کی پوجا کی، اس کے بارے میں سوال ہوگا تمہارے پاس کیا دلیل تھی اس بت کو خدا بنانے کی؟ تو شرک کی مغفرت نہیں ہے، اس کے لیے دعوت کا پہنچنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو عقل کہتی ہے کہ اس کو کیسے خدا بنا لیا تم نے، یہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ اس کو تو تم نے خود بنایا ہے۔ بنی ہوئی چیز کو کہنا کہ یہ میرا کریٹر ہے، یہ میرا خالق ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو پہلے بہت سے لوگ شرک کرتے تھے، تو فرعون نے سوال کیا کیا موسیٰ علیہ السلام سے، فما بال القرون الاولی، اتنے لوگ شرک پہ مر گئے، بتوں کی پوجا کرتے تھے باپ دادے سارے، وہ کہاں جائیں گے؟ اب دیکھو اس اصل جواب کیا تھا، وہ کہاں جائیں گے بھائی؟ جہنم میں جائیں گے۔ وہ کہاں جائیں گے سے مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے یار، بات پھر موضوع چینج ہو جاتا ہے۔ گچی پکڑنے والے مارکیٹ میں نہیں ہے آج کل، میں کئی دفعہ کہتا ہوں جہاں سے بیان میں چل رہا ہے نا اس کو سنبھال کے رکھو تاکہ پھر میں وہیں آؤں۔ اب میرا تو دماغ مسلسل کھوپڑی گھوم رہی ہے نا، وہ موضوع نکل جاتا ہے ہاتھ سے، تو اس لیے اور موضوع جو ہے نا یہ میں جو یہاں جو میرے جمعے کے اور اتوار کے بیانات ہوتے ہیں یہ پہلے سے سلیکٹڈ موضوعات نہیں ہوتے، یہ میں مجمع دیکھ کے اندازہ لگاتا ہوں کہ آج کس ٹاپک پر، ابھی کس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں جو میرے تفسیر کے درس ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، اس میں ٹاپک بھی ہے آج اس رکوع پر، وہ ایک ہے۔ یہاں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پورے ہفتے کی کارگزاریاں دماغ میں ہوتی ہیں، لوگوں کے فون اور لوگوں کے سب، اب یہ ٹاپک ہے آج کل، یہ اہم چیز ہے، اس کو پکڑنا ہے، سمجھ رہے؟ تو اس لیے گچی پکڑ کے رکھا کرو۔ گچی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا، گچی جو ہے نا یہ ایسے پکڑ لیتے ہیں، ہٹتا نہیں ہے بندہ۔ تو اب بتاؤ کیا ٹاپک چل رہا تھا؟ ہاں اصل بات یہ چل رہی ہے کہ عالم کے لیے یہ جائز ہے کہ مصلحتاً جواب کو چھپا لے، غلط جواب دینا کسی مصلحت سے جائز نہیں ہے۔ یہ پھر شریعت میں چینجنگ ہے نا، پبلک کو خوش کرنے کے لیے شریعت ہی چینج کر لی تاکہ لوگ دین میں زیادہ آئیں، نہ آئے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو، اسلام کو چینج نہیں کیا جائے گا پبلک کو لانے کے لیے کہ بھائی پبلک آ جائے تو تھوڑی لچک پیدا کر دو۔ یہ لچک تو سب سے پہلے مشرکین مکہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کریں، او بدلہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، آپ کو ہم پیغمبر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم آخری نبی بھی مانیں گے، اس کتاب کو اللہ کی کتاب بھی مانیں گے، بس اس یہ والی نہیں ہو، دوسری کتاب لے آؤ، یا اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دیں، اس میں تھوڑی سی ہمارے ماحول اس کو ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے، ہماری جو پرمپرا ہے، ہمارا جو کلچر ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے قرآن، کچھ تھوڑا سا تو کمپرومائز کر لے، کچھ ہم آپ کی اور کچھ آپ ہماری۔ تو نبی نے یہ، اللہ نے نبی کو یہ نہیں کہا ٹھیک ہے کر لیں، نا 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 نا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ میرا دین نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، میں تو میسنجر ہوں، اللہ کا پیغام تم تک
فارورڈ کر رہا ہوں, پہنچا رہا ہوں, تو مجھے اختیار تھوڑی ہے. اب لوگ ہمیں 3 طلاقیں دے کے آتے ہیں نا, رو رہے ہوتے ہیں, ترس آتا ہے خدا کی قسم, بچے رول رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, بہت رونا ہمیں خود آ رہا ہوتا ہے, یار کیا ہو گیا ان بیچاروں, میاں بیوی 20-20 سال سے محبت سے رہ رہے ہیں, 8-8 9-9 بچے ان کے, رو رہے ہیں, ہمیں بھی دل چاہتا ہے, لیکن میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں کیسے کر دوں, میں لٹکا ہوا ہوں گا قیامت کے دن. تو بھائی اللہ کا حکم ہے طلاق مرتان, 2 دفعہ کے بعد اختیار ہے, فَإِن طَلَّقَا, تیسری دے دی, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, حلال نہیں ہے. تو میرا حق تھوڑی ہے, علماء کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. تو کیسے کر دیں, اب جتنا مرضی رو لو بھائی, ہمیں رو لیں گے آپ کے ساتھ مل کے, یہ ہم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا غم ہلکا ہو جائے, 2 آنسو ہم بھی بہا لیں گے, تسلیاں دے دیں گے. تو میں ان کو یہی تسلی دیتا ہوں, بھائی اب تقدیر کا حصہ سمجھ کے, اول تو غلط کام کیا نا, اکٹھی 3 دینا تو جائز نہیں ہے, اب جو ہو گیا سو ہو گیا, بس اسی میں خیر ہوگی, اسی کو سمجھو. لیکن چینج کیسے کرتے ہیں, ایسے بہت سارے احکام ہیں. لبرل لوگ کیا کرتے ہیں, جو اسلام کا لیبل اوڑھتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, پبلک کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی تبدیلی کر دیتے ہیں تاکہ براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ اسلام میں آئیں. ہمیں اسلام میں اس طرح سے لوگوں کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے اسلامی کا بیڑا غرق ہو جائے. جو قانون بن گیا قیامت تک کے لیے, چینج نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی. تو یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ دیندار لوگ آج کل ہر جگہ ہر چیز شروع کر دیتے ہیں, نصیحت کا موقع نہیں ہے. اب شادی بیاہ کی مجلس ہے, اس میں آخرت کا بیان, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, شادی کی محفل ہے, وہی ہنسی کا خوشی کا ایک موقع ہے, وہاں کسی مولانا کو بیان کے لیے بلایا, انہیں جہنم پہ بیان کر دیا پورا. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہوتا ہے, او بھائی یہ تو نبی کی بھی ترغیب ہے, مبارکباد دو ایک دوسرے کو, اس میں یہ اتنا رونا دھونا, پھر رو رو کے دعائیں, دولہا بیٹھا ہوا ہے رولا رہے ہیں اس کو, وہ سیرا باندھا ہوا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو بات ٹھیک ہے, موقع بولو بھائی, یہ موقع نہیں ہے, ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. مسجد میں رونے دھونے کی بات ہو, آپ کہتے ہو پھر آپ ہنسنے کی بات کیوں کرتے ہو, وہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہوتی, وہ درمیان میں چٹکلے سبق آموز ہوتے ہیں, اس کا مقصد بھی نصیحت ہوتی ہے. تو اگر ہنسا کے نصیحت ہو رہی ہے تو پھر رلانے کی ٹینشن کی ضرورت کیا ہے, اصل تو مقصد ہے کہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے. تو خام خواہ میں رولانا بھی تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہے, بلا وجہ بیٹھ کے رونے کے لیے اور بہت سارے, گھر میں جاؤ جاتے ہی رونا آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو. حقیقت آج کل جو حالات گھروں کے چل رہے ہیں, کوئی بات نہیں بھی ہوتی پھر بھی آدمی رونا شروع کر دیتا ہے. تو حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے جمعے کو بیان کیا تھا نا کہ سردار جی اپنی ایک فلم دیکھ رہے تھے, سردار جی فلم دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا کوئی فلم میں, اصل میں لفظ فلم ہے, مجھے پتا, میں جان کر فلم بولتا ہوں کیونکہ کراچی میں فلم کو لوگ کیا بولتے ہیں, فلم بولتے ہیں. تو ہم چونکہ کراچی کے ہی پلے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں نا بہت بڑی فلم ہے. تو یہ فلم کی سپرلیٹو ڈگری ہے. جب کوئی بہت بڑی فلم ہوتی ہے تو فلم نہیں ہوتی بلکہ وہ فلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے, بڑی فلم ہے. ایک گلشن اقبال میں ہمارے دوست تھے, مجھے ایک صاحب کے بارے میں کہنے لگے یہ 3 گھنٹے کی انگلش فلم ہے گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں یہ بندہ, وہ بہت باتونی آدمی تھے نا جن کے بارے میں کہہ رہے, دوست تھے ہمارے, بلکہ ان کے سامنے ہی کہہ رہے تھے, کہہ رہے ہیں یہ بندہ وہ بہت باتونی آدمی تھا اور ایسی عجیب عجیب چیزیں کرتا رہتا تھا ہر وقت, کاروباری مائنڈ تھا اس کا. تو مجھے کہنے لگے اس سے بچ کے رہنا, یہ بندہ بہت بڑی فلم ہے. پھر کہنے لگے فلم بھی چھوٹی نہیں, یہ انگلش فلم ہے 3 گھنٹے کی گانوں کے ساتھ. میں نے کہا کیا مطلب یار, 3 گھنٹے کی انگلش فلم کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ایک تو انگلش فلم 3 گھنٹے کی ہوتی نہیں ہے اور اس میں گانے بھی نہیں ہوتے, تو یہ ایسی فلم ہے جو ہے بھی انگلش مگر 3 گھنٹے کی ہے اور گانے بھی ہے اس میں. یعنی انگریز بھی بولیں گے کہ یار یہ فلم نہیں ہے انگلش, بلکہ یہ انگلش میں بھی فلم ہے, یہ جو انگلش میں بھی نہیں ہوتی یہ وہ ہے. اب یہ بازوق لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کلام کا مطلب.